الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، الذي قال في خطبة حجته الأخيرة: إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. حضرت شیخ القرآن کی طرح قرآن پڑھنے بھی بڑا زور لگتا ہے، طاقت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ آج جیسے موحدین اور حضرت شاہ صاحب برادرم مولانا شفاء اللہ صاحب جو بھی خطبہ اور علماء بڑے بڑے یہاں علماء کرام موجود ہیں، حقیقت ہے ان کی طرف سے جب پیغام ملا تو میں نے یہاں پر آنا ہی اپنی سعادت سمجھا. بیان کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہم تو صرف حضرت جن کی طرز پر میں تھوڑا سا قرآن پڑھ رہا تھا
کیونکہ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ تو میرے استاد کے استاد تھے. میرے استاد مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں حضرت شیخ القرآن اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس پڑھنے آ جاؤ تو بھی اگر ادھر نہ ہو تو ادھر قریب ہو تو ادھر پڑھنے چلے جاؤ. وہ بھی حضرت اللہ کے فضل و کرم سے میں ان کی ایک آپ کو یا آپ کرامت ہی سمجھے. رمضان المبارک ہو، آدمی سحری کھاتا ہے، اس میں چائے یا جو مشروبات پینے ہوتے ہیں وقت ختم ہونے سے پہلے پیتا ہے، کیونکہ پورا دن نہ کھانا نہ پینا. روزے کی حالت میں فجر کی نماز کے بعد حضرت استاد محترم حضرت شیخ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے پڑھانے کے لیے. 5 گھنٹے مسلسل، درمیان میں اٹھنا نہیں، کوئی وقفہ نہیں، کوئی تازہ وضو کرنے کے لیے جانا نہیں. آپ بتائیے یہ کرامت ہے کہ نہیں بھائی؟ قرآن پاک کی خدمت کرنے والے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے صرف پاکستان میں یہ شاگرد تیار نہیں کیے تھے، آج پوری دنیا میں حضرت شیخ القرآن کے شاگرد الحمدللہ قرآن و سنت کی دعوت دے کر اس تاریخی جہان کو منور کر رہے ہیں. میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی قرآن کے نور سے جہان کو منور کر دیا. اور ان کے مشن پر چلتے ہوئے، صحابہ کرام کے مشن پر چلتے ہوئے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ آج آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، سرحد، پورے ملک کے اندر الحمدللہ علماء شاگرد ملیں گے حضرت شیخ القرآن کے. یہ شاگرد ہیں، یہ ہم جیسے چھوٹی عمر والوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کے پوتا شاگرد. تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی دعوت پر، کیونکہ قرآن پاک میں مسئلہ الہ، اور جو میں نے آیت تلاوت کی آپ کے سامنے اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. یہ اس سورت کا دعویٰ ہے، دعویٰ توحید. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی بات، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس دعوے پر کوئی دلیل دیں نہ دیں، اللہ خالق ہے. بھئی سب بلند آواز سے کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ بلند آواز سے اللہ خالق ہے. اللہ نے یہاں اپنی خالقیت کا ذکر کیا کہ خالق اللہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا. آگے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، بس اللہ کے حکم کو ماننا. عبادت اللہ کی کرنی ہے، پکار صرف اللہ کے لیے، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کشا صرف اللہ، ہر جگہ موجود اللہ، عالم الغیب اللہ، کارساز اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان سے بچانے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دلیل دی. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں دلیل دینے کی کہ اس لیے تم میری عبادت کرو، اس لیے میری عبادت کرو، میں نے یہ احسان، میں نے یہ احسان. فرمایا لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا. کیا بات ہے، موحدین قرآن سن رہے اور سبحان اللہ زور سے نہیں آ رہی. اللہ اکبر، اللہ
تشریف رکھے بھائی، اذان کا جواب دیں، بس جیسی اذان ختم ہوگی تو ہم قرآن پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ قرآن پاک پڑھنا سننا، جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے نہیں، انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اعلان مغفرت ہوگا انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، بس میں ایک دو بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس خوشی کے موقع پر کہ آج عظیم الشان اجتماع ہے، اور تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ حضرت سید میرے مخدوم حضرت مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور بھی علماء کرام بیان فرمائیں گے۔ بس جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اس کا آپ مفہوم بھی سمجھ چکے الحمدللہ، کہ میں آپ کے سامنے اسی توحید کے بارے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا ذہن یہ بنا دے کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ذرا بلند آواز سے، اور پیچھے والے بتائیں کہاں ہوگا ٹھکانہ؟ جو لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں، عقیدہ اس کے مطابق ہو، توحیدی عقیدہ ہو کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، کوئی علام الغیوب نہیں۔ علام الغیوب کون؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ اب میری آواز کم ہوگی، آپ کی آواز اونچی ہو۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ نفع دینے والا کون؟ بیٹے دینے والا کون؟ ہاں، یہ نہ کہنا پیرا دیتا، کوئی نہیں دیتا اولاد۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ پر آئے جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی۔ یا مریم، یا مریم انا لکی ھذا، سبحان اللہ مت کہنا، میں نے آپ کو بیان شروع کرنے سے پہلے کہہ دیا میں ختم کرنے والا ہوں۔ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ کہا خالو جان میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے میرے لیے جنت سے بھیجے ہیں۔ کہاں سے آئے پھل؟ بلند آواز سے کہیں، بلند آواز سے، کہاں سے آئے؟ ولیت ہی کرامت ہے۔ حضرت مریم صدیقہ نبیہ نہیں ہے، صدیقہ ہے، ولیہ ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اے میرے اللہ اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، موسم میرا بھی نہیں، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ اے اللہ سننے والا تو ہے، میری پکار کو سن۔ اے زکریا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، مانگنا تیرا کام، دینا میرا کام۔ دینا کس کا کام؟ اللہ۔